بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ احتشام ارشد نظامی۔ آج میرا خصوصی ٹرانسمیشن ہے یہ، اور یہ ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ۔ آرمی چیف کا تقرر ہو چکا ہے، اس پر تبصروں، حمایت یا مخالفت کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ دنوں تک یہ رہے گا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی تقرریوں پر اس کو پالیٹکس میں لانا اور ایسے عہدوں اور اداروں کو پولیٹیسائز کرنا کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں آج جو تبصرہ کروں گا یا تجزیہ کروں گا وہ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے الوداعی تقریر کی یوم دفاع پاکستان کے موقع پر۔ اس میں انہوں نے جو سیاسی باتیں کی اور جو سیاسی حوالہ جات دیے اس پر میں تبصرہ نہیں کروں گا، بلکہ میں تجزیہ پیش کروں گا ان کی تقریر کے اس حصے پر جس میں انہوں نے مشرقی پاکستان 1971 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کی ہے سیاسی لوگوں پر، کہ سیاسی رہنماؤں پر ذمہ داری ہوتی ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی، فوج پر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے، اور انہوں نے 50 برسوں کے بعد ایک آرمی چیف نے پاکستان کے پہلی بار سچ بولا ہے، مگر میرے حساب سے آدھا سچ۔ کوئی آدھا سچ انہوں نے مصلحتاً نہیں بولا، اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جب 50 برس بعد انہوں نے منہ کھولا ہی تھا تو پورا سچ قوم کو ضرور بتاتے، اس لیے کہ آج تک قوم کو بتایا ہی نہیں گیا کہ مشرقی پاکستان کے 1971 میں ہوا کیا تھا۔ انہوں نے خود یہ فرمایا کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ فوجوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، قربانی دی، اس کا قوم نے خراج تحسین پیش نہیں کیا ان فوج شہیدوں کو۔ یہ تو درست ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان، یہ کیا دونوں فوجی جنرلز تھے یا سیاستدان تھے؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کتابیں پڑھیں، مذاکرات کے عمل کو دیکھیں، یعنی اسمبلی کا التوا 1 مارچ کو ہوا تھا، 25 مارچ تک مذاکرات ہوتے رہتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان سے جاتے تھے، یحییٰ خان بطور صدر وہاں ہوتے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، اور یہ تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی قسم کے مذاکرات ہوتے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان دونوں نے بھی کئی ملاقاتیں کی، اور اب اندازہ ہوتا ہے، باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، تاریخ پتہ چل رہی ہے کہ یہ دونوں جو سیاستدان تھے، وہ ایک مشرقی پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اور دوسرا مغربی پاکستان کا، اور اس وقت میرے حساب سے سن 71 میں فوج کو استعمال کیا سیاستدانوں نے اپنے مفاد کی خاطر۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ باقی جو سیاسی جماعتوں کے رہنما تھے، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی، نظام اسلام پارٹی، یہ سب بھی متحرک تھے، مگر رول کیا ادا کر رہے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے علاوہ باقی تمام کے تمام سیاستداں تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوئی شیخ مجیب الرحمان کو لالچ دے رہا تھا حکمرانی کے ساتھ مل کر اتحاد بنانے پر، اور ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کر رہا تھا، مگر کسی کا یہ رول نہیں تھا کہ وہ مغربی پاکستان میں جلوس نکالتے، جلسہ کرتے اور کہتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے ایسا رول پلے نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، کہ لیگل فریم ورک آرڈر جو تھا اس کے تحت عوامی لیگ کوالیفائی کرتی نہیں تھی الیکشن لڑنے کی 6 نکات کی بنیاد پر، مگر اس کو اجازت دی گئی کہ الیکشن لڑے۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کیوں اس کو اجازت دی گئی؟ کیا باقی سیاسی جماعتیں وہ سو چکی تھیں
انہوں نے اس وقت اجازت دے دی، لیکن بعد میں یہ دونوں اپنی اپنی وزارت عظمیٰ اپنے اپنے صوبے میں چلانا چاہتے تھے۔ تو ملک تو اسی وقت علیحدہ ہو چکا تھا اور سیاستدانوں نے ہی اپنے عمل سے کر دیا تھا کہ جب کوئی بنگالی مغربی پاکستان میں امیدوار نہیں تھا، کوئی مغربی پاکستان کا نمائندہ سیاسی جماعتوں کا مشرقی پاکستان میں امیدوار نہیں تھا، اور آپ نتیجہ دیکھ لیجئے کہ دونوں الگ الگ نتائج کے ساتھ سامنے آئے، تو اسی وقت علیحدہ ہو چکا تھا۔ اب آئیے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے آدھا سچ کیوں بولا؟ آدھا سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا کہ ان کو آرمی آپریشن کیوں کرنا پڑا؟ کیا سیاسی مذاکرات کی وجہ سے کہ ناکام ہو گئے؟ جی نہیں، 1 مارچ کو اسمبلی کا التوا کا اعلان ہوا اور عوامی لیگ کے ورکرز نے، انتہا پسند بنگالیوں نے محب وطن پاکستانیوں کا اور غیر بنگالی بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ 25 مارچ تک تو آرمی اپنے بیرکوں سے باہر نہیں نکلی تھی، پیٹرولنگ کرتی تھی تو اس کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کو روک کر کے منع کرے یا روکے۔ اور 25 مارچ کے بعد 7 مارچ سے ہی، اس سے پہلے 7 مارچ کو جب سول نافرمانی کا اعلان کیا شیخ مجیب الرحمان نے، تو وہاں پہ پاکستانی ریاست کی رٹ ختم ہو چکی تھی، اور کوئی بھی اعلامیہ جاری ہوتا تھا تو عوامی لیگ کے دفتر سے ہوتا تھا کہ آج بینک کھلنے ہیں، آج بینک میں یہ کام ہونا ہے، آج فلاں کام کرنا، اور سارے لوگ ان کو اوبے کرتے تھے، اس کے مطابق فالو کرتے تھے۔ اور 7 مارچ کے بعد پاکستان میں کے اندر، مشرقی پاکستان کے اندر، ایسٹ بنگال ریجیمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفلز، پولیس، ٹریفک پولیس، ججز، سول سیکریٹریٹ کے ملازمین، سبوں نے ریوولٹ کر دیا تھا۔ اور جتنے یہ ملٹری ادارے تھے، اس میں بنگالی کی اکثریت تھی، ایسٹ بنگال ریجیمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفلز، پولیس، اور یہ سب ریوولٹ کر کے اسلحوں کے ساتھ بھارت کی طرف بھاگنے لگے، ندی نالوں اور کھیتوں کے ذریعے۔ اور بارڈر سے جاتے ہوئے، بارڈر پہ جو غیر بنگالیوں کے علاقے تھے، جو ریلوے ملازمین تھے، سنتاہار، بھیرب بازار، دیناج پور، کھلنا، میمن سنگھ اور دیگر علاقے، وہاں پہ یہ ان غیر بنگالیوں کا جو 25 25 30 30 50 50 ہزار کی آبادی رہتے تھے، ان کا قتل عام کرتے چلے گئے۔ اور پاکستان کی آرمی نے ایسے بھونڈے طریقے سے آپریشن کیا، کیسا پلان بنایا انہوں نے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ آرمی آپریشن شروع کریں گے تو دیگر علاقوں کا کیا حال ہوگا، وہاں پہ لا لیسنس اور وائلنس کا کیا حال ہوگا، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ کوئی ایسا پلان ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ کئی علاقوں میں، میمن سنگھ میں اور ٹھاکر گاؤں میں اور دوسرے علاقوں میں، یہ 1 مہینے کے بعد، کہیں 3 ہفتوں کے بعد پہنچے ہیں، اور وہاں پہ ان کو لاشیں ہی لاشیں ملی ہیں غیر بنگالیوں کی، جن لاشوں کو اجتماعی طور پر دفن کر دیا تھا بنگالیوں نے مار کر، اس کو 16 دسمبر کے بعد بنگالیوں نے فورن جرنلسٹ کو یہ دکھایا کہ یہ پاکستان آرمی نے بنگالیوں کو مارا ہے، حالانکہ غلط تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا قوم کو؟ اگر 50 برسوں میں کسی نے نہیں بتایا تو آج تو آپ بتاتے اپنی تقریر میں کہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نے آرمی آپریشن کیا تھا، اور آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ 3 سے 5 لاکھ غیر بنگالی یعنی بہاریوں کو قتل کیا تھا مکتی باہنی نے بھارت کے ساتھ مل کر۔ یہ حقائق چھپایا گیا ہے یا مصلحتاً انہوں نے نہیں کہا، لیکن آنے والے آرمی چیف سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور قوم کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اگر ہم آرمی آپریشن میں ہمیں یہ جو کلنگ ہوئی ہے اس کا ہمیں بینیفٹ نہیں ملتا تو ہم شاید 8 مہینے تک یا 9 مہینے تک آرمی آپریشن بھی نہیں کر پاتے۔ اور جن لوگوں نے آپ کو ساتھ دیا پاکستان بچانے کی خاطر، ان کو آپ وہیں چھوڑ کے آ گئے جو آج کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آدھا سچ بولا، اور پچھلے سال 16 دسمبر کو آپ نے ان بہاریوں کو، ان غیر بنگالیوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ دیا تھا اور جنگی قیدی بن کے آپ کے ساتھ آ سکے تھے، ان کو آپ نے اعزاز بخشا۔ لیکن یہی کافی نہیں ہے، آپ جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، ان کو خراج تحسین آپ کو پیش کرنا ہے، اسپیسیفکلی کہہ کے کہ جو وہاں پہ لوگ تھے جو متحدہ پاکستان کے حامی تھے، وہ فوج کے ساتھ فوجی بن کر لڑے ہیں اور بھارت سے لڑے ہیں، سرحدوں پہ جا کے لڑے ہیں۔ تو یہ بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ
اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں، جیسے جیسے وقت آئے گا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔